بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مجرب وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جو بے اولاد جوڑوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ اگر آپ بھی اولاد کی نعمت کے منتظر ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اچھی خبر ملنے کی خوشی انسان کے دل کو مسرت اور شکر گزاری سے بھر دیتی ہے، اور جب یہ خوشخبری اولاد سے متعلق ہو تو والدین کے لیے اس کی اہمیت چار چاند ہو جاتی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی خوشخبری ملنے پر دل میں شکر اور خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی تناظر میں سورۃ کوثر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ کوثر نہایت مختصر مگر انتہائی بامانی سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کی بشارت دی۔ اس سورہ کے نزول کا پس منظر بھی یہی تھا کہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسل کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے یہ اعلان فرمایا کہ اصل خیر و برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اور اس کی نسل اور ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کریں، نماز قائم کریں اور قربانی دیں۔ جب بھی کوئی والدین اپنی اولاد کے حوالے سے خوشخبری حاصل کریں تو ان کے لیے یہ سورت ایک ذریعہ برکت بن سکتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف خوشخبری کی علامت ہے بلکہ اس میں شکر گزاری اور اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کا پیغام بھی ہے۔ کچھ جوڑوں کے لیے سب سے بڑی فکر مندی یہ ہوتی ہے کہ انہیں اولاد کی نعمت نصیب ہوگی یا نہیں۔ جب وقت گزرتا جاتا ہے اور اولاد کی آمد میں تاخیر ہوتی ہے تو معاشرتی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ خاندان کے افراد، عزیز و اقارب اور معاشرہ اکثر غیر ضروری سوالات اور توقعات کے بوجھ تلے جوڑے کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات جوڑے ذہنی تناؤ اور اداسی اور حتیٰ کہ احساس کے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کے حوالے سے بہت سی غیر ضروری توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، جیسے شادی کے فوراً بعد اولاد کی امید لگانا، اور اگر تاخیر ہو تو سوالات کرنا، بیٹی کی خواہش اور بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کرنا، حالانکہ اولاد اللہ کی عطا ہے۔ بچوں کے کیریئر اور زندگی کے فیصلوں پر والدین یا خاندان کا غیر ضروری دباؤ ڈالنا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ سورۃ کوثر اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی نعمت کے نہ ہونے کو نقصان سمجھتا ہے، حالانکہ اس میں اللہ کی طرف سے بہتری اور مسلط ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھیں اور صبر اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ معاشرتی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ذہنی اور روحانی سکون پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کو بہت عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ مختصر مگر بے حد بابرکت سورت ہے جس کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ اولاد جیسی نعمت کے طلبگار ہیں ان کے لیے یہ سورت ایک معجزہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، مگر بہتر ہے کہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے،
سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں محبت اور یقین کے ساتھ۔ پھر یا مصور ہو یا خالق ہو یا وہاب ہو 41 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے اولاد کے لیے دعا کریں اور اپنی حاجت پیش کریں۔ اس عمل کو مسلسل 11 یا 21 دن جاری رکھیں۔ مکمل یقین اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو صدقہ بھی کریں، یہ دعا کی قبولیت میں مددگار ہوگا۔ بے شمار افراد نے اس وظیفے کو آزمایا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ اگر آپ بھی پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔